جب شیاطین دل کی بات کو جان لیتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہیں جان لیں گے؟ اگر انسان خود ان کمالات سے محروم ہے تو اولیاء اللہ کو تو محروم نہ سمجھے۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے، پہلی بار جب اس کی ماں مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچانے، محسوس صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کا۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کل میں ایک چست چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے شمس سے پوچھا کہ توصیف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو، غمگین نہ ہو۔ جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی غیبت غالب ہوگی۔ اے مطلبی شخص، اولیاء اللہ کی نظر پانی سے زیادہ گندگی دور کر سکتی ہے، کیونکہ پانی تو صرف ظاہری پیدی ہی دور کر سکتا ہے، مگر فقیر کی نظر تیری گناہوں کی سیاہی دور کر دیتی ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اسی لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بھیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ جس جسم میں اللہ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں ہے وہ اولیاء کے جسم کی صحابت کو برداشت نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں ایاز پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزائے پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ تمہارا دل سمندر کے مانندے وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسطوں میں تلاش کرو۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں
نازوں میں پل رہا ہے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ سچائی کے بہت سے راستے ہیں، مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت کا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسی شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کی گہر تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خدا خواندی حاصل ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہے، اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ جس طرح نیند میں قیدی قید خانے سے بے خبر ہوتا ہے اور بادشاہ سلطنت سے بے خبر ہوتا ہے، نہ کسی کو فائدہ اور نہ نقصان کا غم اور فکر، نہ اس فلانے سے اور نہ اس فلانے کا خیال۔ خدا شناس کی یہ حالت بغیر نیند کی بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا دوستوں، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھو۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تو جس سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، اور اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ رازق بھی ہے، رزق بھی عطا کرے گا، پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات و دن ایک کر دی ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت چنا ہے۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ خامتہ پختہ ہوں اور جل گیا۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا روح خدا کی طرف موڑ دیا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستے پر چلا وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہوا۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہے، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہے۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنے محبوب بنا لیا تو
تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک